آزاد کشمیر میں لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے۔ دوسری جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہاں کی کٹ پتلی حکومت کے ذریعے سے رستوں کی بندش سمیت بہت سارے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب دونوں طرف سے جو انتہائی پوزیشن ہے وہ اختیار کی جا چکی ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قافلے کہاں تک پہنچے۔ اگر آپ آزاد کشمیر کا نقشہ دیکھیں تو یہ جو لوگ چلے تھے نچلے علاقوں سے، یعنی بھمبر سے، میرپور سے، ڈڈیال سے، پھر اس کے بعد یہ لوگ کوٹلی گئے، اور وہاں سے اب یہ قافلے آگے بڑھتے ہوئے پلندری تک پہنچ چکے ہیں۔ اور آج کے دن میں یہ قافلے گزریں گے راولہ کوٹ سے۔ راولہ کوٹ سے گزرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ راولہ کوٹ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پورا فوکس کیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ دیکھیں، جب وہ یہ سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، تو وہ فوجی نقطہ نظر سے پلان کرتے ہیں۔ انہیں آئیڈیا تھا کہ اگر راولہ کوٹ کو روک لیا اور راولہ کوٹ میں اس احتجاج کو ختم کر دیا گیا تو پھر یہ احتجاج دم توڑ جائے گا۔ اسی لیے راولہ کوٹ کے اوپر 3-4 دن سے اٹیک کیا گیا۔ راولہ کوٹ کے جو مین سینئر رہنما تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، عمر نذیر کشمیری، انہیں بھی گولیاں لگیں۔ ان کے ایک ساتھی ہیں وہ شہید بھی ہو گئے، شاہزیب کشمیری، اور ان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ بعد میں گولی چلی، ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا۔ اس کریک ڈاؤن کے اندر بھی بتایا گیا کہ درجنوں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، اور پولیس اہلکار، سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی وہاں پہ شہید ہوئے۔ تو راولہ کوٹ کو ایک ایسا پوائنٹ بنایا گیا کہ جہاں پہ ہر حال میں اس تحریک کو ختم کیا جائے گا۔ اب آج کے دن میں راولہ کوٹ سے عوام کی بہت بڑی تعداد نے، کشمیریوں نے گزرنا ہے۔ اگر وہ یہ رکاوٹ عبور کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد باغ ہے، اور یاد رکھیے گا باغ میں صرف یہ لوگ نہیں جائیں گے، باغ میں اور طرف سے بھی لوگ آئیں گے، اور باغ سے جو اجتماع اکٹھا ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 2 لاکھ تک لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ گنتی میں گنے اور آپ 2 لاکھ لوگوں کی تعداد کو اور اسٹرینتھ کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی۔ لوگ تو 50-60 ہزار بھی اکٹھے ہو جائیں تو سرکار کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ قافلہ لگاتار بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، مختلف یونین کونسل سے، مختلف حلقوں سے، مختلف علاقوں سے عوامی احتجاج اس کے اندر شامل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوٹلی جو ہے وہاں پہ پوری کوشش کی گئی، وہاں پہ گولی بھی بہت چلی، وہاں پہ لوگ جاں بحق بھی ہوئے، سیکورٹی والے بھی بہت زخمی ہوئے، ایک خاتون وہاں پہ جاں بحق ہو گئی۔ ان کے علاوہ کچھ اور اس کے بارے میں واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ 4 ڈیڈ باڈیز لائی گئی تھی DHQ ہاسپٹل میں۔ وہاں پہ جب مقامی لوگ پہنچے، کچھ زخمی بھی تھے، انہیں خون دینے کے لیے، اور اس سے پہلے کچھ لوگ ویسے بھی روٹین میں آئے ہوئے تھے اسپتال میں، تو اسپتال کو سیکورٹی فورسز نے گھیر لیا اور وہاں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اور وہاں جب دوبارہ فائرنگ ہوئی تو اس میں ایک خاتون سمیت 3 لوگ مزید وہاں پہ شہید ہو گئے۔ تو ٹوٹل بعد میں جب پتہ چلا شام کو تو 8 ڈیڈ باڈیز اسپتال کے اندر موجود تھیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال تھی۔ ایک ڈاکٹر تھے، وہ اپنی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، نوجوان ڈاکٹر بالکل، اور ایک گولی آئی، انہیں لگی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب بہت سارے نوجوانوں کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، ان کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں جگہ پہ یہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جا رہی، تاکہ لوگ جب دفنانے جائیں گے یا نماز جنازہ کروائیں گے تو اس میں بہت بڑی تعداد میں مزید لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ احتجاج کے اندر شامل ہو جائیں گے، لہذا ڈیڈ باڈیز نہیں دی جا رہی۔ اس میں احمد فرحاد صاحب نے ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تواتر کے ساتھ خبریں ملی کہ راولہ کوٹ میں شہید ہونے والوں کی لاشیں ان کے لواحقین کو نہیں دی جا رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے راولہ کوٹ کے نزدیکی علاقے کھائی گلہ کے عثمان صابر کے بھائی کا نمبر حاصل کیا، اس کے بھائی کا نام عمران ہے، جو 7 جون کی شام راولہ کوٹ CMH کے باہر قتل عام کا نشانہ بنا۔ عثمان کے بھائی عمران نے کہا کہ میں CMH لاش لینے گیا تو میرے سامنے پولیس لاش وہاں سے لے گئی۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی کہ میری بیوہ ماں ہے اور اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، تو وہ لاش کی منتظر ہے۔ تو پولیس نے یہ کہہ کر لاش نامعلوم مقام پر منتقل کر دی کہ یہ کون سا کوئی حج کر کے آیا۔ محمد عمران اگلے روز تھانے گیا تو پہلے اسے کسی کرنل صاحب کے پاس جانے کا کہا گیا، اور پھر یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ لاش امانتاً دفنا دی گئی ہے۔ محمد عمران نے تصدیق کی ہے کہ بعض لوگوں کو اس شرط پر لاشیں واپس دی گئیں کہ وہ لکھ کر دیں کہ ان کا عزیز ایک دہشت گرد تھا۔ محمد عمران سے اپنی تفصیلی ٹیلی فونک گفتگو وہ کہہ رہے ہیں، میں بعد میں اپلوڈ کر دوں گا، وہ تفصیلات جب آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی خبریں دی ہیں کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی لواحقین کو، اور وہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ یہ لے کر جائیں گے، نماز جنازہ کروائیں گے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اور جو لوگ اکٹھے ہوں گے وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بن جائیں گے۔